بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی عافیت کے سائے میں رکھے، آپ سب کی جائز مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں سورۃ الکوثر کا ایسا طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ کا محبوب جو آپ کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، یا آپ کا محبوب جو آپ کے ساتھ محبت کے وعدے کر کے اچھا وقت گزار کے چھوڑ کے جا چکا ہے، وہ آپ کی محبت میں ایسے پاگل ہو کے آپ کے پاس واپس آئے گا کہ اسے اپنا نام تک بھول جائے گا۔ اسے فقط ایک ہی بات یاد ہوگی کہ اس نے آپ کے ساتھ محبت کرنی ہے، اس نے آپ کے ساتھ نکاح کرنا ہے، اور اگر نکاح ہو چکا ہے تو اس نے اپنی ساری زندگی آپ کے ساتھ گزارنی ہے۔ اس وظیفے میں سورہ کریمہ کو اس طریقے سے یا ودودوں کے ساتھ ملا کے یا عملیات کی زبان میں گوند کے پڑھا جاتا ہے کہ اس کا ہر لفظ آپ کے محبوب کو آپ کی جائز محبت میں پاگل کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، اور پھر اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی پاگل شخص کسی چیز کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ چیز اسے مل جائے، اور وہ چیز فقط آپ کی محبت ہوتی ہے، آپ کا وجود ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ سورہ کریمہ کا وظیفہ ہے، اور میں جتنے وظائف گیلانی صاحب یوٹیوب چینل پر دیا کرتا ہوں یہ سب نوری ہیں۔ ان میں دعائیں، ان میں آیات، ان میں احادیث سے لیے گئے الفاظ، اس کے علاوہ بزرگوں کی مجربات یعنی عزیمتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں، یہ سب دعائیہ الفاظ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے انہیں صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے، نکاح کی خاطر، شادی کی خاطر، یا جن کے ساتھ آپ کا جائز رشتہ ہے ان کو اپنے پاس واپس بلانے کے لیے ہی کرنا ہے۔ ناجائز مقصد کے لیے، کسی کو اپنی طرف غلط مقصد کے لیے مائل کرنے کے لیے یا غلط مقاصد کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اس وظیفے کو ہرگز نہیں کرنا۔ اس وظیفے کو عموماً کسی بھی دن کیا جاتا ہے، لیکن میرے ذاتی تجربہ میں آیا ہے کہ اگر جمعرات والے دن، اتوار والے دن، یا پھر بدھ والے دن، ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کیا جائے تو پھر اس کے اثرات بہت ہی اچھے ملتے ہیں۔ اس وظیفہ کو کرنے کے لیے فجر کی نماز کا پڑھنا ضروری ہے، آپ کے جسم کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، اور آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے۔ آپ جس جگہ پہ بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھیں گے اس جگہ کا پاک صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ کا چہرہ اندازاً محبوب کے گھر کی طرف ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو محبوب کے گھر کی سمت معلوم نہیں ہے تو پھر آپ اندازاً محبوب کے گھر کی طرف اپنا چہرہ کر کے یا پھر قبلہ رخ ہو کے بیٹھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے آپ نے کم از کم ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد کوشش کریں کہ ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یا ودودو بھی پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ یا ودودو 100 مرتبہ نہ بھی پڑھیں تو بھی آپ درود شریف کی ایک تسبیح اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے لازمی پڑھ لیں۔ تو درود شریف پڑھ لینے کے بعد آپ نے محبوب کے تصورات کے ساتھ کہ وہ اپنا نام تک بھول جائے اور فقط آپ کا نام اسے یاد رہے، اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ الکوثر کی پہلی آیت کریمہ انا اعطیناک الکوثر، اس کی 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اور یہاں پہ آپ نے رک جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھنا ہے۔ یہ اس وظیفے کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ اسی سورہ کریمہ کی دوسری آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس کو صرف 1 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ سے 100 مرتبہ یا ودودو پڑھیں گے۔ یہ اس وظیفے کا دوسرا حصہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ اس سورہ کریمہ کی تیسری آیت اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس کو فقط 1 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ سے 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح یا ودودو پڑھیں گے۔
یہ اب آپ کے وظیفے کا تیسرا حصہ بھی مکمل ہو گیا۔ اس طرح آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ چاہیں تو ایک تسبیح یا کم از کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور دعا کریں، اور اس وظیفے کو کم از کم 3 دن اسی طریقہ کار کے مطابق لازمی جاری رکھیں۔ انشاءاللہ 3 سے 4 دن میں ایسے نتائج ملیں گے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔